میرے حضور مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے ہیں تو ایک محل نما مکان بن رہا تھا. تو آقا کریم علیہ السلام نے گزرتے روک کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کسی نے کہا فلاں انصاری کا. حضور گزر گئے. کسی نے جا کے اسے بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا. حضور کے چہرے پہ مسرت کے آثار نہیں آئے. انہوں نے کہا ہاں بالکل. خیر انہوں نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا. 2-4 دن کے بعد حضور کا پھر دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہے. تو حضور رک گئے. کہا بلاؤ انصاری کو. بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، کدھر گیا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. سر سے لے کر پاؤں تک، پیدائش سے لے کر کے موت تک، عقیقے ولیمے سے لے کر کے اپنے انداز تجارت تک، اپنی نجی زندگی سے لے کے انداز سیاست تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند. ایک شخص بحرین سے آئے اور حضور سے انہوں نے سلام پیش کرنا چاہا. آقا نے اعراض کیا، رخ پھیر لیا. وہ سمجھے شاید اتفاقاً حضور نے رخ پھیرا ہے، تو جدھر رخ پھیرا تھا تو ادھر سے جا کے حضور کو پھر سلام کیا. تو آقا نے پھر رخ پھیر لیا. وہ سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہے. تو جو اصحاب تھے ان سے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے، تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ حضور کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے غور کیا تو کہا یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو اللہ کے محبوب اس کو حرام فرما چکے ہیں اور جہنم کا انگارہ قرار دیا ہے، تو اس وجہ سے حضور ناراض ہو سکتے ہیں. ہمیں تو یہی سبب لگتا ہے. تو وہ آگے بڑھے اور انگوٹھی اتارتے ہوئے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ تو آقا کریم نے اس کو پکڑا اور یوں پھینک دیا. ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی. اللہ اکبر. کئی لوگ وہ سونے کی چین ڈال لیتے ہیں اور مختلف انگوٹھیاں ڈال لیتے ہیں. بلکہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے جو ہے وہ ایک کڑا ڈالا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کیوں ڈالا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ مدینہ شریف سے آیا ہے. میں نے کہا مدینے والے نے تو منع کیا ہے، انہوں نے تو روکا ہے. تو حضور نے اس کو پھینک دیا. ناراضگی ختم ہو گئی. وہ بیٹھ گیا. مجلس جاری رہی، گفتگو چلتی رہی. جب مجلس اختتام کو پہنچی لوگ گھروں کو پلٹنے لگے تو وہ بھی پلٹا نا. تو کسی نے اشارہ دیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو. چلو تم نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی سونا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ واللہ لا آخذہ وقد ترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے رسول نے پھینک دیا. تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ان سے پیار الفت کا رشتہ رکھتے ہیں تو پھر ہمارا طرز زندگی بتائیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. صاحب فرمایا کرتے تھے نہیں، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے. تمہارا طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہاری وضاقتہ، تمہارے انداز حیات، تمہارے تیور ایسے ہونے چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. محبت خالی لفظوں سے نہیں ٹپکتی، عمل بتاتا ہے کہ یہ محب ہے، رویے بتاتے ہیں کہ یہ محب ہے. میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہم اپنی محبت کا محاسبہ کریں اپنے اندر اتر کے. جن سے دعویٰ محبت ہے کیا ان کی بات مانتے ہیں؟ کیا ان کے طرز زندگی کو اختیار کیا ہے؟